ہمارے دین نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو زمین کے حوالے کر دو۔ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت تصور دیا ہے زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ ہم اپنے مرنے والے کو جلاتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے مرنے والے کو 2 ہفتے 4 دن 5 دن ہم اس کی میت کو تکلیف نہیں دیتے کہ اس کو رکھیں، ابھی یہ کام ہوگا ابھی وہ کام ہوگا، اور 2 ہفتے تدفین لیٹ کر دی جائے، بلکہ ہمارے دین نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو زمین کے حوالے کر دو۔ وہ تمہارے پاس امانت ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ ہاں، میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک، اس صورت میں میت کی تدفین کو لیٹ کرنے کی اجازت ہے اگر میت مقتول ہو اور اس کے لیے کچھ جو قوانین ہیں ملکی، ان کے امپلیمنٹ کے لیے اگر کچھ اس سے تشخیص کرنا مقصد ہو، کوئی اس کو چیک کرنا مقصد ہو، کوئی کسی زخم کی نشاندہی کرنا مقصد ہو، تو پھر آپ تھوڑا بہت اگر لیٹ بھی کر لیں تو گناہ گار نہیں ہیں۔ اس کی تدفین میں چہ جائے کہ بعد میں قبر کشائی کر کے وہ تحقیقات کرنی پڑے۔ دوسری چیز جو ہمارے ہاں عام مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت جانے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سرد خانے میں لگا دیتے ہیں، برف کے بلاک اس کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں، یا کچھ ہسپتالوں میں وہ ڈیڈ باڈی کے لیے خاص فریزر ہوتے ہیں، اس میں ڈیڈ باڈی فریز کروا دیتے ہیں۔ اس کا کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا فلاں بیٹا، اس کی فلاں بیٹی اتنے دور سفر پہ رہتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ منہ دیکھیں گے تو پھر ہم تدفین کریں گے۔ دوستان گرامی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کی محبت پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے میت کو ٹھہرائے رکھنا، میت کو تکلیف میں رکھنا، میت کو برف میں رکھنا، سرد خانے میں اس وجہ سے رکھنا کہ فلاں بندہ 2 دن بعد آئے گا، 3 دن بعد آئے گا، تو اس کو آخری چہرہ دکھا کے تو پھر ہم نے دفن کرنا، یہ میت کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ جس طرح انسان کو گرمی تکلیف دیتی ہے، اسی طرح انسان کو سردی تکلیف دیتی ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے نا، آپ خود اندازہ کر لیں، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، قبر کا احترام سکھایا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، اور یہاں تک بھی حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا کتنا گناہ ہے تو تم آگ کے انگارے پہ بیٹھ جاؤ لیکن قبر پہ نہ بیٹھو، یعنی اتنا سخت ہے۔ تو اسی باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، اور میت کی کسی ہڈی کو دورہ نہ کرو، اس کو مت توڑو۔ ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میت کی ہڈی ٹوٹنے سے میت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی وہ زندہ ہوتا تو اس کی ہڈی توڑتے تو اس کو تکلیف ہوتی، یعنی اس کی تکلیف کا احساس کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ اور اسی باب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہیں میت کی کوئی ہڈی قبر سے باہر ملے، قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لوگ خبر ہی نہیں لیتے، اور جتنے پیار ہیں وہ 6 مہینے میں بھول جاتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام نہیں ہوتا، استغفار نہیں ہوتا، کوئی صدقہ جاریہ کی کوشش نہیں ہوتی۔ آپ نے دنیا میں بھی مکان بنائے ہیں، ہم ان مکانوں پہ بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کو لیک پروف کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں کہ پانی نہ بہے، دیواریں نہ پھٹیں، لیکن جو قبر ہے، قبر کی دیوار اور قبر کے اوپر جو آپ نے لپائی کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ بہہ رہی ہے کہ نہیں بہہ رہی، اس میں پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر جا کے تو کسی نے دیکھا نہیں۔ قبر کے احترام میں سے یہ چیز ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً جو آپ کے مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ جایا جائے اور ان کی جو مرمت ہے اس کا خیال رکھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے۔